بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ادارے کا بہت شکریہ. آپ اپنے ادارے کے تحت ہمارے معاشرے کے جو اہم سوالات ہیں بنیاد گفتگو کا اور سیمینار کا اہتمام کرتے ہیں اور اہل علم کو اور ادیبوں کو جمع کرتے ہیں. آج کی اس نشست میں آپ نے مجھے عزت بخشی اور اقبال باقی صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا یہ موقع دیا. اور اس تقریب میں اسلام آباد کے لوگ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, شاہد صاحب بیٹھے ہیں, ظفر صاحب ماشاء اللہ تو دنیا میں جہاں بھی بنے گئی اور وہاں سے جو سب سے زیادہ موجودگی محبوب ظفر صاحب کی ہے. اور پارٹی صاحب ہیں, فروغ ندیم صاحب ہیں, فاضر ہیں, قاسم یعقوب صاحب ہیں, سفر صاحب بیٹھے ہیں اور باقی لوگ خلیق صاحب بیٹھے ہیں. آپ نے جو سوال اور جو یہ عنوان رکھا ہے اس کی کچھ تو میں نے بتا کہ یہ اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے. یہ ایک مدعے ہزار شیبہ ہے اور یہ بہت ہی اس کے کئی پہلو ہیں. اس میں استفسار بھی ہے, اس میں ایک آئینی اور چھوٹا سا طرز بھی موجود ہے اور اس میں ایک طرح کا تجسس بھی موجود ہے اور اس میں کچھ بنیادی چیزوں کو طے کرنے کی خواہش بھی موجود ہے. لیکن میں اس بحث میں نہیں چاہتا کہ موجودگی کے فلسفیانہ وجودی یا مابعد و ترقیاتی معنی کیا ہے, وہ بہت لمبی ہو جائے. میں براہ راست جو چند باتیں ہیں جو آپ نے 5 سال میں رکھا تھا وہ کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, موجودگی کسی بھی چیز کی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن وہ اپنے ارد گرد اپنے سیاق و سباق اپنے زمانے سے ایک طرح سے الگ ہے. جیسے کوئی آبجیکٹ ہے, ایک موجودگی کسی آبجیکٹ کی موجودگی ہے. وہ آبجیکٹ موجود ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا. جس طرح ایکالوجی میں اگر کوئی زندہ چیز موجود ہے تو پوری ایکالوجی اس سے اثر انداز ہو رہی ہے, وہ ایک اور طرح کی موجودگی ہے. ایک موجودگی ہے کہ کوئی شے موجود ہے شے کے طور پر, لیکن وہ ارد گرد کی دنیا میں نہ حصہ لے رہی ہے, نہ اس کو تبدیل کر رہی ہے اور نہ اس سے کوئی اثر قبول کر رہی ہے, نہ کوئی ریئیکٹ کر رہی ہے, محض موجود ہے. اور موجودگی کا یہ جو تصور ہے اس کو ہم اپنے ادب کی روایت میں بہت سے ادیبوں کی صورت میں, بہت سی کتابوں کی صورت میں اور بہت سے مسائل اور نظریات کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسری موجودگی بالکل اس کے برعکس ہے کہ وہ موجود ہے لیکن وہ اپنے ارد گرد کے ساتھ اس نے ایک زندہ رشتہ قائم کیا ہوا ہے اور اس رشتے کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. وہ رشتہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے. وہ رشتہ آمیزش کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ رشتہ ایک پارٹیسپیشن کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ رشتہ ایک ہم آہنگی کا بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر جو اس طرح کی موجودگی ہوتی ہے یا وہ تصادم پر مبنی ہوتی ہے, آمیزش پر مبنی ہوتی ہے اور یہ ادب میں آمیزش کوئی بری چیز نہیں. ادب میں ٹکراؤ, ادب میں آمیزش جنگیں بری چیز ہیں, لیکن تصورات اور نظریات میں آمیزش ہونا اور ان کا اس آمیزش کے نتیجے میں ان کا جو پوٹینشیل ہے اس کا ظاہر ہونا کوئی بری بات نہیں. جیسے ہمارے جدیدیت اور ترکیب سنجیدگی کے پیسے ہوئی, جب تک وہ اس نظریے کی سطح پہ تھی اس کا اثر ہماری روایت پر پڑا تو وہ آمیزش نہیں ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آمیزش ہوتی ہے نیا جو پیدا ہوتا ہے وہ اس ٹکراؤ سے پیدا ہوتا ہے, خاص طور پر تھیسس اینٹی تھیسس کے ٹیکنیک یا کسی اور کشمکش سے. تو آمیزش بری چیز نہیں ہے. لیکن ایک دوسری بھی موجودگی ہو سکتی ہے کہ آپ آمیزش کی بجائے ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں. ایک لازمی نہیں کہ آپ آمیزش میں وہ آپ کے اتفاق و ترقی کا بھی ہو سکتا ہے اور مل جل کر چلنے کا بھی ہو سکتا ہے اور جس میں ٹکراؤ اور تصادم نہ یہ ہوتا ہے نہ اس کی زبان استعمال کی جاتی ہے.
ایک تو یہ کہ میں موجودگی کو موجودگی کے دو مفاہیم میں طے. دوسری بات یہ ہے کہ نقاد ہی نہیں، کسی بھی ادیب کی موجودگی کی دو سطح ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اپنے معاصرین میں موجودگی، جب وہ اپنے معاصرین کے ساتھ اس کا اور معاصر زمانے میں خاص طور پر اپنے معاصر ادیبوں کے ساتھ اس کا موجود ہونا، یعنی وہ جو کچھ لکھتا ہے اس لکھنے کی جو تحریک ہے اور اس کے لکھنے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اپنے معاصر ادیبوں کے جو ادب لکھنے کے طریقے ہیں، سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، رجحانات ہیں، جو بھی وہ لکھتے ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کر اپنے تصورات تشکیل دیتا ہے، ان کو کہیں رد کرتا ہے، کہیں قبول کرتا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی ادیب کو اس کے پرسنل موجودگی ہے. اور دوسری موجودگی ہوتی ہے جس کو آپ ٹرانس پرسنل موجودگی کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس سے آگے ایک اور سطح ہے جس کو آپ کہہ لیں گے جس کو کہا تھا ادب کا اقتصادی نظام ہوتا ہے، اور اس میں تنقید کا بھی اور ادب دونوں کا کہا ہے کہ یہ رفتہ رفتہ جب تنقید لکھی جاتی ہے جس کا اخبار کا سامنے ذکر کیا، خواہ وہ ایسا سے ہو، موجودہ سے ہو، یا غلط ناٹیہ شاستر سے ہو، مشرق و مغرب کی جتنا تنقید کے پرمان سے جتنا اب تک یہ سارا لٹریچر وجود میں آیا ہے، وہ رفتہ رفتہ اپنی ایک روایت اس میں یا اقتصادی نظام اس میں پھیلایا ہے، اور وہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ موجود ہے. اگر آپ میں سے بعض لوگوں نے ایک کارل پاپر کا ایک نظریہ ہے 3 پوائنٹس کا، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم جو دنیا میں رہتے ہیں 3 دنیاوں میں رہتے ہیں، 3 دنیاؤں کے پاس. ایک دنیا کے باہر حقیقت میں موجود ہے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا نیچرل لینڈسکیپ ہے اور ہمارا سماج ہے، جو بھی باہر کی دنیا میں ایک وہ. دوسری ہماری سبجیکٹو ورلڈ ہے، جو ہماری سوچنے کی دنیا ہے، ہماری داخلی دنیا ہے، ہمارے خواب ہے، ہماری خواہشیں ہیں، ہماری فینٹیزیز ہیں، ہمارے آئیڈیاز ہیں، یہ بالکل فرق ہے. تیسری ہے جو ہمارے سے سوچنے، آپ دیکھنے، ہمارے اندر کی سبجیکٹو دنیا کے نتیجے میں علوم اور فنون کی صورت میں موجود میں آتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اس بات کو بہت کم محسوس کیا گیا ہے جیسے کہ وہ جو کتابوں کی دنیا ہے الگ، وہ کسی بھی سیکٹر کی ہو، وہ الگ ایک پوری ایک الگ اس کی ایک روایت ہے اور ایک پوری الگ دنیا ہے، ایک دنیا کا پورا الگ، اور وہ دنیا اسی طرح زندہ اور وہ اس میں چلتی رہتی ہے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نقاد کی یا ادیب کی دوسری موجودگی جس کو میں نے کہا کہ وہ ٹرانس پرسنل موجودگی ہے، وہ میرا سب اس کے ساتھ ہے کہ کیا نقاد صرف اپنے زمانے کے ساتھ ایک آمیزش یا آمیزش کا رشتہ قائم کر کے موجود ہے، اس میں اس کے لکھنے والے بھی موجود ہو سکتے ہیں، اس کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ زمانے کی سیاست سماج سب کچھ ہو سکتا ہے، یا وہ دوسرا ٹرانس پرسنل سطح پہ موجود ہے اور جس میں ادب کے، آپ یوں سمجھیے کہ ادب کے کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کے نتیجے میں اس ادب کی ایک مجموعی روایت قائم ہوتی جاتی ہے، اور جب اس میں نئی کتابیں شامل ہوتی ہیں تو وہ نئی کتابیں وہ اس میں اگر تھوڑا بہت رد عمل پیدا کرتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہاں نقاد موجود ہے یا ادیب موجود ہے. اور اگر اس نے وہاں رد عمل پیدا نہیں کیا یا رد و بدل اس میں نہیں کیا، ان سوالات میں اضافہ نہیں کیا، پرانے سوالات کو نئے طرح سے نہیں اٹھایا، پرانے سوالات کے نئی طرح سے جواب نہیں دیے، جو پہلے لکھا جا چکا ہے اس کے ساتھ ایک بامانی رشتہ قائم نہیں کیا، وہ آگے نہیں بڑھا کہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اسی کو دوہرا رہے ہیں جو پہلے لکھا جا چکا ہے، وہ شاعری ہو، فارمہ ہو، تک تنقید ہو، اگر آپ شرح لکھتے ہیں اور شرح کا طریقہ وہی اختیار کرتے ہیں جو نظم تباہ تباہی کا تھا، جو مولانا حاضری کا تھا، اور وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے جو بعد میں فاروقی صاحب نے یا غالب نے اس میں ادارہ میں اختیار کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو اس ادب کی ٹرانس پرسنل وہ ہے، آپ نے وہاں اس کی موجودگی آپ نے نہیں پائی. تو میرے نزدیک نقاد کی موجودگی کے سوال کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں کہ نقاد کس طور موجود ہے. ابھی میں اس کا جواب نہیں دیا سوال ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقاد کی موجودگی پچھلی 20ویں صدی میں جس کا آپ نے ذکر کیا، اور بہت سے ہمارے نقادوں نے خود تنقید کے خلاف کیا، ہمارے بڑے بڑے نقاد مثال کے طور پر
ہمارے بہت ممتاز ترین نقاد نے کہا کہ اگر مجھے اللہ میاں جنت میں لے جائے تو میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے نقادوں کے سامنے نہ اٹھائے۔ یہ جو نقادوں کے اندر تقریر کے سلسلے میں یا فروغی صاحب کہا کرتے تھے کہ تقریر جو ہوتی ہے اس کی بہت کم زندگی ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے درجے کی سرگرمی ہے۔ اب یہ دوسرے درجے کی سرگرمی کرنا یا یہ تعارف کرنا کہ میں نے سال بھر تنقید کی ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا محاسبہ آگے تنقید کی بنیاد پر ہو، وہ آپ کی زندگی میں ڈسپورٹ کر کے تاکہ ہوں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ مطلب میں اس کو کوئی شخصی سطح پہ نہیں، میں اس کو بالکل خالص علمی سطح پہ لکھنا چاہتا ہوں کہ تنقید سے خود ایک اس نقاد کی جس میں ساری عمر تنقید لکھی ہے اور جم کر تنقید لکھی ہے، اس کو خدا نے اتنی بہترین صلاحیتیں دی، وہ صلاحیتیں تنقید لکھنے میں جھونک دی، اس کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اسے یہ بات کہنے کی اس کا مجھے جو ایک پس منظر نظر آتا ہے وہ ہے نقاد کا بطور انسٹیٹیوشن قائم کرنا۔ اب اگر آپ تنقید کی جس کو پیجنٹری کہتے ہیں اس کی ساری ایک اس پہ نظر ڈالیں کہ نقاد کا وجود کب ہوا، کب وہ مطلب عمارت وجود کے سرے اس کو سمجھے، نقاد کا آئیڈیا کب مانتے ہیں، نقاد مسئلہ۔ آپ دیکھیں کہ 19ویں صدی سے پہلے جو ادب کا ادارہ تھا ہمارے یہاں، اس کے ادب کے ادارے میں استاد موجود تھا، استاد اس تخلیقی رہنمائی کرتا تھا۔ تمام جو استاد ہوتے شاعر ہوتے تھے وہ اس استاد کے پاس جاتے تھے اور اس سے شاعری کا علم حاصل کرتے تھے اور وہ استاد ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن تھا، لیکن اس کی ظاہر بہت سی لمیٹیشن تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی میں آ کے کالونیل پیریڈ میں جب مغرب کا علم آیا، لیکن مغرب کا علم میں اگرچہ مغرب کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ بتاؤں کہ جب ہم کچھ چیزوں کو یکسر مائنڈ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیشہ مضر نہیں کرتے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر انہیں مسائل کو دیکھیں تو ان کی صورت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تنقید اور تخلیقی مائنڈ کو ہٹا کے اور صرف سمجھے تنقید کیا ہے تو آپ کو تنقید کا رول بالکل اور نظر آئے گا۔ یہ مائنڈ ہمارے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرتی ہے کہ ہم لازماً اس جھگڑے سے نکل ہی نہیں سکتے کہ جناب ایک چھوٹا ہے بڑا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے تنقید دوسرے درجے کی سرگرمی ہے تو وہ اس کے پیچھے یہ تخلیق اور تنقید کو اس مائنڈ میں رکھ کر دیکھنے کا وجہ ہے۔ اب وہ جو میں نے بتایا کہ پہلے استاد کا ادارہ تھا، اب استاد کے ادارے کی جگہ اور اس میں استاد کا ادارہ رفتہ رفتہ اس نے اپنی عمر گزار دی اور وہ ادارہ اب ختم ہو گیا۔ اب وہ بطور ادارہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگ مطلب کسی کو استاد بناتے ہوں اپنی شادی میں فکشن میں، لیکن بطور ادارہ اور انسٹیٹیوشن میں جس کے بغیر، جس کی صنعت کے بغیر، جس کے غالب کو اپنا استاد ایجاد کرنا پڑا، اتنا ادارہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی شناخت کو سکھانے کے بغیر بنا ہی نہیں سکتے۔ اب اس کی جگہ نقاد نہیں، اب نقاد نہیں ہوئی، ظاہر یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کوئی سیاسی سازش نہیں تھی، اب کہتے یہ سیاست ہوئی اور ایک طبقہ پیدا ہوا جس میں استاد کو ہٹا دیا، استاد جو تھا وہ شاعر ہوتا تھا، نقاد نے کہا کہ میں تخلیقی ادب نہیں لکھتا لیکن میں یہ اس کی جگہ دوں گا۔ یہ کوئی سیاسی عمل نہیں تھا، یہ عمل جو اوور آل تھا یہ تھا ایک طرح کی جو سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کا جو ایک ایولیوشن ہو رہا تھا یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھا۔ آپ جتنی انسانی سائنسیں ہیں یا سوشل سائنسز ہیں وہ ظاہر ان کا ایک کچھ معروض ہوتا ہے جس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب پہلی دفعہ ہوا کہ ادب کا ایک باقاعدہ اور کثیر الاطراف اور منضبط ڈسپلن مطالعہ کا ہوا۔ یہ پہلے استاد بھی کام کرتا تھا، استاد صرف جو چند رموز کے ان سے ادا کرتا تھا، لیکن ہمارے یہاں دنیا میں تنقید کی روایت موجود تھی، وہ ہندوستان میں موجود تھی اور وہ بہت بڑی روایت تھی، لیکن وہ بعد میں جب ہند اسلامی تہذیب میں آپ اس طرح وہ نہیں دیکھتے، وہ ہم اس کو ڈسکور کر کے اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اس طرح ایک الگ ایک ایسا شخص بطور نہیں تھا جو ادب کا مطالعہ، جو ادب کے اندر کی ساری دنیا ہے اس کی جو ملٹی ورس ہے
اس کو پوری طرح ناکارتا ہو. تو جس طرح باقی علوم وجود میں ہے تو ترتیب کا ادارہ بھی اس کے ساتھ وجود میں آیا. اب جب یہ کوئی ادارہ جب وجود میں آ جاتا ہے تو وہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتا, وہ آگے بڑھتا ہے. یعنی ادب کے مطالعے کا جب باقاعدہ منضبط آغاز ہوا اور ادب کو باقاعدہ ایک آبجیکٹ آف اسٹڈی کے طور پر سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرنا شروع ہوا تو ترتیب کا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا, ترتیب کا ادارہ بھی اس کے ساتھ وجود میں آیا. اب جب یہ کوئی ادارہ جب وجود میں آ جاتا ہے تو وہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتا, وہ آگے بڑھتا ہے. یعنی ادب کے مطالعے کا جب باقاعدہ منضبط آغاز ہوا اور ادب کو باقاعدہ ایک آبجیکٹ آف اسٹڈی کے طور پر سامنے رکھ کر اس کا مطالعہ کرنا شروع ہوا تو ترتیب کا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا. اور پھر اس میں آگے چل کر کے تحاشا اضافے ہوتے گئے, اس میں نئے نئے طریقے آتے گئے, نئے جتنے یہ نظریات ہیں ان نظریات وہ آنے ہی تھے. اگر تدبیر کا جب انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا ہے تو ان نظریات سے آنا ہی تھا اور ادب کو مختلف طرح سے اوپر اس کا مطالعہ کرنا ہی تھا. اب جب یہ انسٹیٹیوشن قائم ہوا تو جب انسٹیٹیوشن قائم ہوتا ہے تو وہ ایک کچھ اس کے بعد مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے طرح کی سوف کی طرح کی پاور اسٹرگل بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو نقاد کی موجودگی ہے وہ ایک دوسرا جو ادب کا تقریب کے اندر پیدا ہے اس کو لگتا ہے کہ جیسے نقاد جو ہے اس کا آبجیکٹ آف اسٹڈی تو ادب ہے لیکن اس کی موجودگی اس آبجیکٹ آف اسٹڈی سے زیادہ کی محسوس ہو رہی ہے. یہ زیادہ کیوں نظر آ رہا ہے, نظر اس کو آنا چاہیے. تو یہاں سے جو اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے بھی یہ نقاد کی موجودگی جو ہے اس کے حل و سوال کے ساتھ